بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے فلسفہ خودی کو انتہائی آسان الفاظ میں سمجھیں گے۔ حضرت علامہ نے اپنا فلسفہ خودی قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات مبارکہ سے ایکسٹریکٹ کیا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے اللہ کو بھلا دیا۔ جن لوگوں نے اپنے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے ان کو اپنی جانوں سے غافل کر دیا، اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ اب یہاں پر اگر ہم ایک پوائنٹ کو سمجھ لیں تو ہمیں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے فلسفہ خودی کا ادراک بہت اچھے طریقے سے ہو جائے گا۔ پہلی بات کہ ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے اللہ کو بھلا دیا۔ جنہوں نے اپنے اللہ کو بھلایا، اللہ نے ان کو اپنی جانوں سے غافل کر دیا، اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ جانوں سے غافل کرنے سے کیا مراد ہے؟ جان سے غافل کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کھانے پینے کا احساس ان سے لے لیا گیا یا ان کی سوچ سمجھ جو ہے وہ معوف کر دی گئی، نہیں، بلکہ ان کے اندر سے ان کا جو انسان پن ہے اور ان کی جو آئمنیس ہے، جو خودی ہے، اس کو ختم کر دیا گیا۔ اب اس کو ہم ایک بڑے ہی انٹرسٹنگ چھوٹے سے واقعے سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک شیر جنگل میں بھوکا تھا۔ بکریوں کا ایک ریوڑ اس نے دیکھا، ایک بکری کو اس نے پکڑ لیا اور اس کو دبوچ لیا۔ تو وہ جو بکری ہے وہ التجا کرتی ہے شیر سے کہ یو آر دا کنگ آف دا جنگل، تم تو جنگل کے بادشاہ ہو، تو تم میری ایک ریکویسٹ مان لو۔ تو شیر نے کہا جی کیا ریکویسٹ ہے؟ تو بکری کہتی ہے کہ بھئی تم 30 دن ہمارے ساتھ اس جنگل میں رہو، جو ہم کھاتے ہیں جو ہم پیتے ہیں وہی کھاؤ پیو، اور 30 دن کے بعد یہ سارا ریوڑ تمہارے حوالے ہو جائے گا۔ تو شیر جو ہے وہ چونکہ کنگ آف دا جنگل تھا، تو غیرت کا تقاضا یہی تھا کہ وہ یہ ریکویسٹ مانے، اور اس نے یہ ریکویسٹ مان لی۔ 1 دن 2 دن بمشکل اس نے گزارے، اسے بھوک لگی، اس نے پھر بکری کو دبوچا، تو بکری نے اسے اپنا وعدہ یاد دلایا، تو شیر پیچھے ہٹ گیا۔ ود دا پیسج آف ٹائم، کچھ وقت گزرتا گیا اور 30 دن اللہ اللہ کر کے پورے ہوئے۔ تو 30th ڈے پہ the lion was too much happy کہ آج میں بکری کو دبوچوں گا، کھاؤں گا، شکار کروں گا۔ اور جب وہ مقررہ وقت ختم ہوا، شیر نے بھاگنا شروع کیا بکری کو دبوچنے کے لیے۔ the lion was unable to run، اسے وہ ٹیکٹ، اپنے وہ گر بھول گئے کہ میں نے بکری کا شکار کیسے کرنا ہے، میں نے پھٹی سے کیسے چھلانگ لگانی ہے، میں نے کیسے اس کا گلا دبوچنا ہے، وہ ساری چیزیں اسے بھول گئی تھی، کیونکہ وہ 30 دن گھاس پھوس کھاتا رہا، پانی پیتا رہا، اور ان کے ساتھ جو ہے اس شیر میں with the passage of time شیر پن ختم ہو گیا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس دن شیر کے اندر اس کی جو خودی تھی وہ ختم ہو چکی تھی، اور وہ بھول چکا تھا کہ میں ایک شیر ہوں۔ حالانکہ وہ زندہ تھا، گھاس بھی کھا رہا تھا اور وہ چل پھر بھی رہا تھا، لیکن اس کے اندر وہ چیز جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی، اس کی خودی جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی۔ تو یہ وہ خودی ہے جو انسان کے اندر بھی ہے کہ انسان اپنا انسان پن بھول جائے، انسان اپنے انسان پن سے غافل ہو جائے، اسے اپنی ذمہ داریاں اور اسے اپنی ریسپانسبلٹیز کا ادراک نہ ہو۔ اور یہ خودی کا پراسپیکٹ بڑا براڈ پراسپیکٹ ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں خودی کیا ہے راز درون حیات، خودی کیا ہے بیدار یہ کائنات، کہ جب ہم اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہو جائیں، اپنی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس مقصد کے لیے یہاں پر بھیجا اس سے آگاہی ہو جائے، تو ہماری خودی زندہ ہے۔ مثلا خودی کا ایک پہلو یہ بھی ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی کا حکم دینے والا اور نیکی کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا، اور برائیوں سے روکنے والا بنایا۔ اگر ہم یہ کام نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے ہم اس شیر کی طرح ہیں جس نے اپنے شیر پن کو لوز کر دیا، ہم نے بھی اپنی خودی کو لوز کر دیا۔ سو اٹ از دا آئیڈیا آف آئی ایمنیس۔ اور علامہ محمد اقبال کا یہ خودی کا جو پراسپیکٹ ہے اور یہ خودی کا جو پیرامیٹر ہے یہ بڑا براڈ ہے۔ میں نے ایک ایسپیکٹ میں بات کی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اس کو ہم تھوڑا سا مزید ایلیبوریٹ کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔